ایک چیز اور کہ یہ جو خانقاہ ہے پچھلے 150 سال سے جو یہاں پہ قائم ہے، چونکہ یہ خانوادہ تو حضرت قطب الدین مدنی رحمۃ اللہ ہی تعالیٰ علیہ کے ساتھ آیا تھا، اور اس میں شیخ بہاؤالدین عثمانی یہ سالار تھے، اور اس کے بعد بھی اس خانوادے میں زمینداری رہی، لوگ زمیندار رہے، لیکن باضابطہ روحانی مرکز جو ہے آج سے تقریباً 150 سال قبل یہاں پہ قائم ہوا، جب سے روحانیت کا اور خانقاہیت کا نظام یہاں پہ قائم ہے۔ اور اس صدی کے آغاز میں، یا یہ کہیں کہ گزشتہ صدی کے اواخر میں، اس مسند پہ ہمارے مرشد گرامی سن 1400 ہجری میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد سے اب تک یہ 42 سال ہو گئے۔ بعد میں حضرت نے محسوس کیا کہ ملک میں نہ خانقاہوں کی کمی ہے اور نہ تعلیم گاہوں کی کمی ہے، مدارس بھی بے شمار ہیں، خانقاہیں بھی بے شمار ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر چہار جانب کشاکش کا ماحول گرم ہے۔ غالباً 1894 میں ندوۃ العلماء کا قیام ہوا، اور اس کے قیام کے پس منظر جو مقاصد بیان کیے گئے، ان مقاصد میں یہ تھا کہ ملک میں مذہبی طبقات میں ہم آہنگی قائم کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپ ٹو ڈیٹ نصاب، دینی نصاب شروع کیا جائے۔ تو اس طرح سے ندوہ ایک اصلاحی مقاصد کے تحت 1894 میں قائم ہوا۔ اس سے قبل جو نزاعات تھے ان کا حل اور تصفیہ اور مدارس کے نصاب کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ 1894 سے لے کے آج تقریباً سوا صدی کا وقت گزرا۔ اس پورے عہد میں بجائے اس کے کہ امت میں اختلافات ختم ہوتے، ہم آہنگی قائم ہوتی، اس کے بجائے انتشار اور بڑھتا گیا، نزاعات اور پیدا ہوتے گئے۔ چنانچہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ندوۃ العلماء کے قیام کے 100 سال بعد 1993 میں حضرت مرشدی و مولائی شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی نے اس خانقاہ کے اندر ایک تعلیمی ادارے کو قائم کیا، اور اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہو، مختلف مدارس کا جو نصاب ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، جو عربی جامعات ہیں بطور خاص جامعۃ الازہر اس کے نصاب کو بھی شامل رکھا جائے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہو، علمی اور تحقیقی کام ہو تصوف پر اور اسلامیات پر اور ان موضوعات پر جس سے ہم آہنگی پیدا ہو امت میں۔ ابھی 3 سال قبل بعض معاشرتی ضرورت کے پیش نظر دارالفتہ کا بھی قیام ہوا، اور اس کے پس منظر بھی یہ محرکات تھے کہ افتاء کے اندر، فتوے کے اندر جو ایک جمود پیدا ہو گیا ہے، اور نقل در نقل کے بعد ایک ہر آدمی اپنے شیخ کی رائے پر اس قدر جمع ہوا ہے کہ اس سے ایک بالش ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ زمانے کے مقتضیات کیا ہیں، فقہ کا توسع کیا ہے، شریعت کا مقتضا کیا ہے، مقاصد دین کیا ہیں، ان سب سے قطع نظر افتاء نقل در نقل کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں حضرت داعیہ اسلام نے اس کی ضرورت بھی محسوس کی کہ اب اپنا دارالفتہ بھی ہو، تاکہ حنفیت کی روشنی میں فتویٰ دیا جائے، اور جہاں پہ ضرورت محسوس ہو وہاں مذاہب اربعہ سے استفادہ کیا جائے۔ اور عہد قریب میں جو مختلف مدارس سے مختلف مکاتب ہیں، اور موجودہ عہد میں عرب و عجم کے جو اکابر اور جید علماء اور فقہاء ہیں ان کی آراء سے بھی استفادہ کیا جائے، اور مقصد جو فقہ کا مقصد ہے، مقاصد دین کا ادراک اور مقاصد شرع کا نفاذ، تو مقاصد دین کو سامنے رکھ کر کے
اور مختلف منابع سے استفادہ کرتے ہوئے امت کی درست رہنمائی کی جائے۔ بحمد اللہ دارالفتہ بھی اس سیاق میں گامزن ہے۔ نصاب کے اندر بھی کافی اصلاحات ہوئیں اور جدید تقاضوں کو حتی الامکان ملحوظ رکھا گیا۔